थोड़ी देर कबल मेरी तवज्जो कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर पलंदरी से सरदार अमान साहब, रावलाकोट से सरदार उमर नज़ीर साहब, श्रीनगर से फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और शौकत मीर साहब के मुजफ्फराबाद से ताज़ा बयानात की तरफ तवज्जो दिलाई, मुझे इनबॉक्स मैसेज किए और ये कहा कि मैं इसके ऊपर अपना भी तबसरा दूँ। इसी में मुझे नज़ीर गिलानी साहब का भी मजमून एक पढ़ने को मिला जो बहुत मुफस्सल है आज की सूरत हाल के ऊपर। मैं उनकी गुफ्तगू की तायद करते हुए मैं ये कहूँगा कि सदियों से ये जम्मू कश्मीर का इलाका अपने ख्वाबों, जदोजहद और कुर्बानियों की गवाह है, मगर आज कश्मीर एक नए दौर के दहाने पर खड़ा है। आज़ाद कश्मीर से गिलगित तक, श्रीनगर से वादी के मैदानों और पहाड़ों तक हर तरफ एक नई बेदारी की लहर पैदा हो रही है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि हमारी तकदीर के फैसले कब तक दिल्ली, इस्लामाबाद में होते रहेंगे या दूसरों के हाथ में रहेंगे। हमारे वसाइल पर हमारा हक कब तस्लीम होगा, हमारी आज़ादी कब तक जो है वो दबाई जाती रहेगी, हमारी आवाज़ कब तक दबाई जाती रहेगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ हुकूमत और गैर रियासती जमातें, उनके अदारे सरगर्म हो चुके हैं और उन पर इंडिया से फंडिंग लेने का खुल्लम खुला इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक गैर मुनासिब और अनहोनी बात है। उनके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, मगर नौजवान रहनुमाओं का अज़म पहाड़ों की तरह मजबूत है। मेरे कानों में आज सरदार अमान की एक जो बात थी बड़े जोश के साथ, उसने मुझे स्ट्राइक किया। वो ख़बरदार कर रहे थे कि अवाम के अंदर नस्ली तासबात उभारने की कोशिश हो रही है। ये एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वार्निंग है जो उस नौजवान ने दी है। मैं इसलिए मजबूर हुआ कि आके थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ और अपना मुशाहिदा भी बयान कर लूँ। हमें होशियार रहना होगा। वो दुरुस्त क्या रहे, ये उनका एक इंतबा है कि ताकतें हमें बांटना चाहती हैं। अगर हमें मुत्तहिद रहना होगा और अगर नहीं होंगे तो फिर हमारा अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। इसी जज्बे को सरदार उमर नज़ीर साहब ने, मुजफ्फराबाद से शौकत नवाज़ साहब ने, मीरपुर से साद अंसारी साहब एडवोकेट ने और गालबन भिम्बर से तौसीफ गिराल साहब जैसे नौजवानों के बयानात में भी मैंने देखा। मुझे सब भी मुतहर्रक जो एक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता रहनुमा हैं इल्म नहीं है। मैं कोई तकरीबन 28-30 साल से मुल्क से बाहर हूँ। आपसे कोई 15,000 मील के लगभग 15,000 किलोमीटर के लगभग जो है वो हवाई फासले पे अमेरिका में हूँ। मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि अगर किसी शख्सियत का नाम ना ले सका। ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक है, ये महज एहतजाज नहीं है। ये तहरीक हक़ मलकियत, हक़ खुद हुक्मरानी, इंसाफ और वक़ार की जंग है, जदोजहद है। इसमें तबकाती जदोजहद भी शामिल है, ज़ात पात का मामला भी इसमें शामिल है, बरादरियों का मामला भी इसमें शामिल है। तो अगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो। श्रीनगर की फ़ज़ाओं में भी एक बेचैनी, अब उसका लेवल भी बढ़ रहा है। लोग बरसों के जबर और धोखे के नाम पर अब खामोश रहने को तैयार नहीं हैं। हर नौजवान सवाल कर रहा है कि ये हज़रत बल में क्या हो रहा है। ये यासीन मलिक को रहा करने की बजाय उन्हें सज़ाए मौत देने की हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है। ये बहुत से सवालात हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में जन्म लेना शुरू हो गए हैं। इसका रद्द अमल होगा, किस तरह से होगा, किस शक्ल में होगा, गॉड नोज़ बेटर।
مگر مجھے اشاروں میں ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ کشمیر کے قید رہنماؤں کو جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں، دلی میں، آگرہ میں، پورے ہندوستان میں ان کو پھیلایا ہوا ہے، لیکن زیادہ مرکزی رہنما دلی کی تہاڑ جیل میں، کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اسیران کی مائیں، بہنیں اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ دلی جنتر منتر میں ہیں اور سری نگر لال چوک میں احتجاجی دھرنے دینے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے، اور یہ سوال پوچھیں گے کہ ان اسیران کا کیا گناہ ہے، ہمارا کیا گناہ ہے، اور یہ سوال بھی کہ ہماری آزادی کب تک دبائی جائے گی، ہماری آواز کب تک دبائی جائے گی۔ یہ سوال بھی ہوگا کہ ہمارے مذہبی ہم آہنگی کو کیوں متاثر کیا جا رہا ہے۔ حضرت بل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل پیدا ہو رہا ہے، اس کو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب میں آتا ہوں واپس، اسی طرح دوسرے خطے میں آزاد کشمیر کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی عوامی ایکشن کمیٹیوں کی تحریک چل رہی ہے۔ وہاں کے عوام اپنے وسائل، اپنی شناخت اور اپنے وقار کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ یہ بہت حساس علاقہ ہے۔ وہ نوآبادیاتی طرز کی انتظامیہ سے نجات چاہتے ہیں۔ صرف ایک خطے کی جدوجہد نہیں، یہ پورے جموں کشمیر کی یکجا پکار ہے، جو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک میں، اور اب کسی حد تک جاسم ملک کے حوالے سے جو جسٹس اور جاسم ملک کمپین چل رہی ہے اس حوالے سے بھی، اور اسی طرح کی اور بھی تحریکیں جو ہے یہ اب جنم لے رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو رہی ہے۔ پچھلے سال میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا، وہ آرٹیکل موجود ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اخبارات میں بھی، میں چند ایک اقتباسات سے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ میں نے لکھا تھا کہ کشمیر میں قیادت کا بحران، اعتماد کا فقدان اور خیانت، جو کرپشن ہے ہماری پولیٹکس میں، یہ وقت ہے کہ لیڈروں کی نئی نسل اٹھے اور قیادت کی باغ دوڑ سنبھالے، جس سے جب خوف زدہ ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں جو لیڈرشپ سامنے آئی ہے، نوجوان ہیں، ان سے خوف زدہ ہے۔ آج وہ لمحہ آ پہنچا ہے کہ اقتدار کے بھوکے سیاستدان عوام کے خلاف صف آرا نہ ہوں۔ وہ جو صف آرائی کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے لیے نہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ انہیں یہ بات ابھی سے سمجھ لینی چاہیے۔ وہ غیر ریاستی قوتوں کے ساتھ ساز باز کر کے عوامی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ لوگ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں جو چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے نکلے ہیں، یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ عوام کو وہ ریلیف دیتے۔ آپ ناکام ہوئے، کمی تسلیم کریں اور راستے سے ہٹ جائیں۔ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ راستے میں نہ آئیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ہمارے جو ریاستی سیاستدان ہیں جن کا تعلق غیر ریاستی جماعتوں سے ہے، انہوں نے بڑے ہی گھناؤنے قسم کے الزام لگائے ہیں، روف ہونے کی، یہ وہ۔ پھر نذیر گیلانی کا جو ہے وہ آپ آرٹیکل پڑھ لیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ تحریک ایک نئے کشمیر کی بنیاد رکھ رہی ہے۔ پورے کشمیر کے اندر میں آپ کو یہ ابھی سے پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ ایسا کشمیر جہاں قیادت عوام کے ساتھ کھڑی ہو، ان کے خلاف نہیں۔ ایسا کشمیر جہاں ذاتی مفادات پر عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے۔ ایسا کشمیر جہاں انصاف، وقار، آزادی، خود مختاری محض خواب نہ رہیں گے بلکہ ایک حقیقت بنیں گے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا تصور میں لا کے بتا رہا ہوں کہ کل کا کشمیر کیا ہوگا، اور اس وقت میں یہ ہمارے احباب کس طرف کھڑے نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم کے خلاف تحریک چلی، کانگریس کے پلیٹ فارم سے چلی، وہاں سے ان کو تقسیم کیا، دو جماعتیں بنی، مسلمانوں کو الگ کیا، ہندوؤں کو الگ کیا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب مسلم لیگ کو بھی تقسیم کر دیا گیا
تو پھر کئی مسلمان تنظیمیں تھیں جو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. ان میں سے 2-3 تنظیمیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا اور انہوں نے پاکستان بننے کی تحریک میں ان کا ساتھ نہیں دیا, لیکن پاکستان بنا. اسی طرح کل کا کشمیر بھی بنے گا. وہ جماعتیں ذہن میں رکھ لیں کہ جو اس وقت میں کشمیر کی ایک آزاد حیثیت کے خلاف جو ہے وہ منظم ہو کے عوام کے سامنے آ رہی ہے. عوامی طاقت کو اپنی پہچان بنائیں. اب قیادت کی باغ ڈور نئی نسل کے ہاتھ میں دے دیں, کیونکہ یہی نسل ہے وہ کشمیر بنائے گی جہاں آپ جیسے لیڈر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے میں کچھ اطمینان محسوس کریں گے. یہ صرف میں اقتدار میں شامل جماعتوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ جو آزادی مانگنے والی جماعتیں ہیں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ لوگ اپنے اختلافات ختم کریں اور لیڈرشپ جو ہے وہ نوجوانوں کو دے دیں. لیڈرشپ نوجوانوں کو دے دیں. اگر میں اپنی لیڈرشپ ختم کر کے نوجوانوں کو منتقل کرنا چاہتا ہوں تو آپ بھی اس عمل کا حصہ بنیں. اٹھو, سنبھالو اور نئے کشمیر کی بنیاد رکھو. نوجوانوں کی عادت آپ سنبھالو, آپ کا حق ہے. آپ بھی اس ملک کو کرپشن سے, اس مناپلی سے, اس استحصال سے, اس ظلم سے, اس استحصالی نظام سے, اس غلامی سے نجات دلا سکتے ہیں. السلام علیکم.